اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔ آج کا ہمارا سبجیکٹ اور موضوع ہے مہمان نوازی۔ انسان اگر مہمان نواز ہے تو گویا وہ مظہر ہے اللہ کی صفت کا۔ مہمان نوازی کا تعلق رحمت سے بھی ہے اور مہمان نوازی کا تعلق کرم سے بھی ہے، یعنی جو کریم ہوتا ہے وہ مہمان نواز ہوتا ہے، جس کے اندر رحم دلی پائی جاتی ہے وہ مہمان نواز ہوتا ہے۔ یہ خود غرضی ہوگی کہ ہم کہیں کہ انسان اللہ کا دیا ہوا رزق خود تو کھا رہا ہے لیکن اس کے دل میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے رزق سے کسی اور کو کھلا دے۔ ممکن ہے آج کا انسان جو بہت سی مشکلات کا شکار ہے، اس میں ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ آج کے انسان کا دل بہت چھوٹا ہو چکا ہے، اور کیونکہ اس کی نیت میں کھوٹ آ گیا ہے اسی لیے اس کی زندگی سے برکت کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ آپ دیکھیں، پہلے کا انسان کم کماتا تھا لیکن اس کی زندگی میں برکتیں ہیں۔ آج کا انسان بظاہر زیادہ کماتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی اس کی زندگی میں برکت نہیں ہے۔ برکت کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ اس کی نیت اچھی نہیں رہی۔ پہلے انسان جو بھی اللہ رزق دیتا تھا تو خوش ہوتا تھا، اگر کوئی مہمان اس کے یہاں آتا تھا تو وہ خوش ہو جاتا تھا اور اس کی خدمت کو اپنے لیے باعث فخر اور باعث شرف سمجھتا تھا۔ لیکن آج کا انسان کیا ہے؟ وہ مہمانوں سے کیا کرتا ہے؟ کتراتا ہے، دور بھاگتا ہے، بلکہ منہ بناتا ہے۔ اور میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا بھی، فرض کرے کہ میں ایک دکان پہ گیا ہوا تھا اور وہاں پر دیکھا کہ ایک صاحب آئے ہیں اور انہوں نے جنرل اسٹور والے سے ڈال موٹ کی فرمائش کی، تو انہوں نے مثلا ڈال موٹ جو ان کے ہاں جاتی تھی اچھی والی وہ انہوں نے دی، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ والی رہن دیجئے، کوئی ایسی معمولی دے دیجئے، کچھ گاؤں سے لوگ آئے ہیں ہمارے مہمان، تو جو معمولی قسم کے ڈال موٹ ہیں وہ دے دیجئے۔ تو یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ خود اچھی ڈال موٹ کھاتے تھے، خود اچھی نمکین کھاتے تھے، لیکن اب مہمان گاؤں سے آ گئے ہیں اس لیے ان کو جو ہے وہ اچھی نمکین نہیں کھلائیں گے۔ تو آپ دیکھیے ایسے انسان کی نیت میں کھوٹ پایا جاتا ہے۔ تو اب آیا ایسے انسان کی زندگی میں برکت پائی جائے گی؟ اللہ کہتا ہے کہ میں اس کو دے رہا ہوں اور اس کے دل میں اتنی بھی گنجائش نہیں ہے کہ یہ ہمارے بندوں کی ایک وقت کیا کر سکے؟ مہمان نوازی کر سکے۔ اس لیے آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں جو روایت میں ہے وہ اس میں انسان کے لیے ایک اچھا گھر جو ہے وہ اس کی سعادت میں شمار کیا گیا ہے، یعنی وسیع اور بڑا گھر جو ہے وہ انسان کی سعادت میں شمار کیا گیا ہے۔ لیکن جب آپ گہرائی میں جائیں گے تو وسیع گھر جو ہے وہ بذات ہی خود کوئی کمال نہیں ہے انسان کے لیے، بلکہ وہ کس لیے ہے۔ لہٰذا ہم نے بعض روایتوں میں پڑھا کہ اگر انسان وسیع گھر بنا رہا ہے اور اس کی نیت یہ ہے کہ ہمارے رشتہ دار آئیں گے تو ہم ان کو زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں؟ سہولیات دے سکتے ہیں، اگر مہمان آئیں گے ہم ان کو زیادہ سے زیادہ آسانیاں دیں، تو اگر ایسی نیتیں ہیں تو بڑا گھر اس کے لیے کیا ہے؟ سعادت ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ ہم نے بتایا کہ اس روایت میں مثلا بہت سی باتوں کو تذکرہ کیے گا۔ مثلا فرض کرے کہ انسان اللہ کی رضا کے لیے کہ یہاں پر مثلا فرض کرے ہم ذکر اہل بیت کریں گے، ذکر محمد و آل محمد کریں گے، اللہ کا ذکر برپا کریں گے، اس کے لیے ہم وسیع اور عریض گھر بنا رہے ہیں، تو کیونکہ ہماری نیت جو ہے وہ غلط نہیں ہے، لہذا اب یہ بڑا گھر ہمارے لیے کیا ہے؟ سعادت مند ہے۔ اسی طریقے سے اگر انسان، یہ بھی ہم نے کہا کہ روایت کا حصہ ہے کہ اگر مہمان ہمارے یہاں آئیں، ہمارے رشتہ دار ہمارے یہاں آئیں تو ہم ان کی زیادہ سے زیادہ کیا کر سکیں؟ خیال رکھ سکیں اور ان کو زیادہ سے زیادہ آسانیاں فراہم کر سکیں۔ اگر اس نیت کے ساتھ
وہ وسیع گھر بناتا ہے تو یہ گھر اس کے لیے کیا ہے؟ سعادت کا ذریعہ ہے. تو دیکھیے حتیٰ کہ گھر بنانے میں بھی اسلام ایک کانسیپٹ رکھتا ہے مہمان کا، کہ انسان گھر بناتے وقت بھی مہمانوں کو مد نظر رکھے. جس طریقے سے اپنے خالق کو مد نظر رکھے اسی طریقے سے مہمانوں رشتہ داروں کی مہمان نوازی کا بھی کیا کرے؟ خیال رکھے. تو اب آپ سوچیے کہ جو انسان گھر ابھی بنا نہیں ہے بلکہ گھر بنانے جا رہا ہے، تب وہ تصور دے رہا ہے کہ تمہاری نیت میں یہ چیزیں ہونی چاہیے. تو اب گھر بننے کے بعد انسان جو ہے وہ مہمانوں کو دیکھ کر کے اگر منہ چڑھاتا ہے یا منہ بناتا ہے تو آپ سوچیے کہ یہ کتنی بد اخلاقی کی بات ہوگی. ہمارے یہاں بہترین اخلاق میں، انسان کے بہترین اخلاق میں شمار کیا گیا ہے مہمان نوازی کو. اور آپ دیکھیے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں یہ ملتا تھا کہ آپ بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے تھے، بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے تھے. یا میں نے ایک روایت پڑھی مولا کائنات سے ہے، اور اس میں روایت کا مفہوم یہ ہے کہ مولا فرماتے ہیں کہ اگر چند دن مہمان نہ آئیں تو مجھے یہ تصور ہوتا ہے کہ کہیں پروردگار نے اپنی نظر عنایت کو ہم سے دور تو نہیں کر دیا. عجیب روایت. یعنی مہمان اگر گھر میں نہ آئیں تو مولا علی کہہ رہے ہیں کہ انسان کو یہ سمجھنا چاہیے، ظاہر بات ہے کہ مولا علی ہمیں درس دے رہے ہیں کہ یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ کی نظر کرم کہیں ہٹ تو نہیں گئی ہے، اس لیے مہمان میرے گھر میں نہیں آیا. لہذا مولا علی کہتے ہیں کہ اگر میرے یہاں چند دن مہمان نہ آئے تو میں بے چین ہو جاتا ہوں، میں بے چین ہو جاتا ہوں. تو آپ دیکھیے ایک طرف تو یہ روش ہے، یہ اہل بیت کی تعلیم ہے. اچھا کیوں نظر عنایت سے تعبیر کیا گیا مہمان کو کہ انسان سمجھے کہ اللہ کی نظر جو ہے وہ عنایت کی نظر اور کرم کی نظر سے دور ہو گیا ہے؟ کیونکہ مہمان کا آنا گھر میں یہ خود پروردگار کا ایک کرم ہے انسان کے. اس لیے آپ دیکھیں کہ روایات میں ملتا ہے کہ جب کسی کے یہاں مہمان آتا ہے تو وہ کیا لے کے آتا ہے. عجیب بات ہے کہ بعض جگہوں پر ہمارے دین نے یہ تصور دیا ہے کہ آنے والا اپنا رزق لے کے آتا ہے، ان میں سے ایک مہمان ہے. یعنی انسان یہ نہ سوچے کہ میں کسی کو کھلا رہا ہوں، یہ نہیں سوچے انسان، بلکہ ہمارا دین تصور دیتا ہے کہ جو مہمان تمہارے گھر میں آیا ہے اس کے آنے سے پہلے اس کی روزی تمہارے گھر پہنچ چکی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ تم اس کی بچی ہوئی روزی سے خود کھا رہے ہو. لہذا یہ کرم ہی تو ہے، یہ عنایت پروردگار ہی تو ہے کہ جو مہمان آ رہا ہے اس کی روزی پروردگار پہلے ہی سے کیا کر رہا ہے؟ بھیج رہا ہے. تو اگر وہ مہمان نہیں آئے گا تو وہ روزی بھی ہمارے گھر میں نہیں آئے گی. تو مولا علی کے اس قول تو آپ نے فرمایا کہ میں محسوس کرتا ہوں کہ نظر عنایت نہیں ہے، یہ اسی وجہ سے ہے کہ ہم نے کہا کہ خود ائمہ کی روایات میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ اگر انسان کسی کے یہاں مہمان بن کر کے جاتا ہے تو اس کا رزق پہلے سے ہی وہاں پہنچ جاتا ہے. لہذا روایت میں ہے کہ اذا دخل الضیف علی القوم دخل برزقہ، یعنی جب کوئی انسان کسی قوم میں، کسی قبیلے میں، کسی خاندان میں جاتا ہے تو اس کا رزق بھی اس کے ساتھ جاتا ہے. وَإِذَا خَرَجَ خَرَجَ بِمَغْفِرَةِ ذُنُوبِهِ، اور جب مہمان اس گھر سے جاتا ہے تو جو میزبان ہے اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. عجیب بات، یعنی مہمان جب گھر میں آیا تو رزق لے کے آیا، اور جب مہمان جا رہا ہے تو انسان کے گناہ اللہ کیا کر رہا ہے؟ بخش دے رہا ہے. تو یہ اللہ کا کرم ہی تو ہوا کہ ایک طرف سے رزق بھی گھر میں آیا، دوسری طرف سے جو گناہ بھی تھے وہ بھی کیا کر دیے گئے؟ معاف کر دیے گئے. ہم بہت سی باتوں کو تو سمجھتے ہی نہیں ہیں. آج انسان گناہ پہ گناہ کیے جا رہا ہے تو گناہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، لیکن گناہ کے جو معافی کے دروازے وہ انسان نے بند کر دیے.
پہلے کا انسان یہ تھا کہ ٹھیک ہے کبھی گناہ ہو گیا تو چلیے وہ نیک کام کرتا رہتا تھا اور اس کے گناہ کے معافی کے دروازے بھی کیا تھے، کھلے ہوئے تھے اور اس کے گناہ معاف ہو رہے تھے۔ مثلا جیسے میں نے ایک مثال دی کہ انسان اگر مہمان کی مہمان نوازی کر رہا ہے تو اس کے گناہ کیا ہوئے، معاف کر دیے گئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ایک طرف سے خدا نخواستہ وہ گناہ کر رہا تھا تو دوسری طرف سے ایک چھوٹی سی بات کہ اگر اس نے اپنے مہمان کو عزت دی، اس کی تکریم کی، اس کا خیال رکھا، اس کی میزبانی کی، اللہ نے کہا کہ یہ بندہ میری صفت سے متصف ہو چکا ہے، کیونکہ میرا کام بھی لوگوں کو دینا ہے، میرا کام بھی لوگوں کا خیال رکھنا ہے۔ یہ تھوڑی دیر کے لیے مہمان کا کیا کر رہا ہے، خیال کر رہا ہے، لہذا اللہ اس کے گناہوں کو کیا کر دیتا ہے، معاف کر دیتا۔ تو آپ نے دیکھا مہمان آیا تو روزی لے کر کے آیا اور گیا تو گناہوں کو بخشوا کر گیا۔ تو یہ ہمارے یہاں مہمان کی کیا ہے، اہمیت ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ ہمارے ائمہ کی سیرت میں جو ایک سیرت مستقل طور پر آپ کو ملے گی وہ ہے مہمان نوازی، وہ ہے مہمان نوازی، حتیٰ کہ اس میں وہ دوست اور دشمن میں بھی فرق نہیں رکھتے تھے۔ آپ دیکھیں کہ امام حسن علیہ السلام کا دسترخوان مشہور ہے، اور آپ دیکھیں کہ جب وہ شام سے آتا ہے اور مدینے میں امام حسن علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی پلٹ کر امام کہتے ہیں کہ تم مسافر لگتے ہو، تم ہمارے یہاں گھر چلو، تمہارے پاس اگر اسباب نہیں ہے تو میں تمہیں اسباب دوں گا۔ تو آپ دیکھیں کہ ایک دشمن کو بھی مہمانی کی پیشکش کر رہے ہیں امام حسن علیہ السلام۔ اور آپ کو یہ پتہ ہی ہے کہ مدینے میں آپ کا دسترخوان کیا تھا، مشہور تھا۔ آپ روزانہ جو ہیں مہمانوں کی کیا کرتے تھے، دعوت کرتے تھے۔ اور دنیا میں بعض لوگ تو وہ ہیں کہ جو زندگی میں مہمان نوازی نہیں کر پاتے ہیں، اہل بیت کی مہمان نوازی تو آج بھی کیا ہے، جاری ہے۔ آپ دیکھیے وہ حسین جو مہمان بلائے گئے لیکن بھوکے اور پیاسے کیا کر دیے گئے، شہید کر دیے گئے۔ لیکن وہی امام حسین علیہ السلام ہے کہ جب آپ نے بنی اسد سے زمین خریدی اور خریدنے کے بعد آپ نے بتایا کہ میں اس سرزمین پر میری شہادت واقع ہونے والی ہے، لیکن یہ زمین میں تمہیں واپس کرتا ہوں، یعنی بنی اسد کو دیا، اور کہا کہ جب ہمارے زائر آئیں تو 3 دن تک ان کی مہمان نوازی کرنا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ خود بھوکے رہے، خود پیاسے رہے، لیکن اس کے باوجود بھی مہمان نوازی کا سلسلہ جو ہے وہ شہادت کے بعد بھی کیا رکھا، جاری رکھا۔ لہذا آج جب آپ جاتے ہیں اربعین پہ اور آپ کو عراقی کہتے ہیں، وہ اسی لیے کہتے ہیں کہ یا ضیوف الحسین، اے امام حسین کے مہمان۔ کیوں امام حسین کا مہمان کہتے ہیں؟ کیونکہ کربلا کی جو سرزمین امام حسین نے بنی اسد سے خریدی تھی، یہ کسی دوسرے کی زمین پر مرنا بھی گوارا نہیں کرتے ہیں، زندہ رہنا تو دور کی بات ہے۔ ہماری شہادت جہاں ہوگی وہ زمین ہماری ہونی چاہیے۔ لہٰذا امام نے پہلے بنی اسد کو بلایا اور وہ پوری زمین خریدی، اور اس کے بعد اس شرط پر ان کو واپس کر دی کہ جب ہمارے زائر آئیں گے تو انہیں 3 دن تک مہمان رکھنا۔ اللہ اکبر! یہ ایسے کریم ہیں، یہ ایسے مہمان نواز ہیں کہ ان کی مہمان نوازی آج تک جاری ہے، آج تک کیا ہے، جاری ہے۔ تو یہ مہمان نوازی کی اہمیت ہی تو ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد بھی۔ اور میں اس روایت سے ایک باؤنڈری بھی سمجھتا ہوں کہ امام نے 10 دن بھی کہہ سکتے تھے، 20 دن بھی کہہ سکتے تھے، نہیں، بلکہ آپ نے کیا کہا، 3 دن تک مہمان رکھنا۔ جس سے پتہ چلتا ہے کہ 3 دن تک مہمان نوازی جو ہے وہ شرعی اعتبار سے دین میں کے کانسیپٹ اور تصور کے مطابق سے ہوتی ہے۔ اور اتفاق سے میں نے سلسلے میں ایک روایت بھی پڑھی ہے اور جو یہ اسی نکتے کی طرف اشارہ کرتی ہے جس کی طرف خود امام حسین نے بھی اشارہ کیا۔ آپ فرماتے ہیں، یعنی یہ رسول خدا سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ الضیافۃ ثلاثۃ ایام، مہمان نوازی 3 دن ہے، فما زاد فہو صدقہ۔ البتہ کوئی مہمان اگر 3 دن سے زیادہ بھی رک گیا ہے تو انسان اس کو اپنے لیے صدقہ سمجھے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ صدقہ بھی انسان کی زندگی میں بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے۔ صدقے سے مشکلات دور ہوتی ہیں، بلائیں دور ہوتی ہیں۔
یعنی 3 دن تک تو وہ مہمان کی حیثیت سے رہتا ہے، لیکن اگر اس سے زیادہ رہ گیا تو پیغمبر فرماتے ہیں کہ یہ انسان کے لیے کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ اور اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان یہ نہیں کہ اب 3 دن پورے ہو تو وہ توہین کرنے لگے، بلکہ دین یہ کانسیپٹ دے رہا ہے کہ 3 دن تک تو وہ مہمان ہے، لیکن اگر اس سے زیادہ رکتا ہے تو فہوا صدقۃ۔ اور ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ خود اسی روایت میں اس کی طرف اشارہ بھی ہے کہ مہمان کو چاہیے کہ وہ 3 دن کے بعد اپنی جگہ کو کیا کر دے؟ بدل دے۔ مطلب فرض کریں کہ 3 دن کسی رشتہ دار کے یہاں مہمان رہا تو اس کے بعد کسی دوسرے مہمان کے یہاں چلا جائے، تاکہ ایک جو حرمت ہے اس کی کیا رہے؟ باقی رہے۔ تو دیکھیے ہمارا دین 2 طرفہ گفتگو کرتا ہے۔ ایک طرف سے جو ہے اس نے ایک باؤنڈری بھی معین کر دی۔ اب یہ بھی نہیں ہے کہ انسان جو کسی گھر میں گیا تو بس پڑھ ہی گیا، اب نکلنے کا کیا ہے؟ نام نہیں لے رہا ہے۔ نہیں، ہمارا دین کیونکہ عزت دیتا ہے انسان کو، کرامت دیتا ہے انسان کو، لہذا وہ ان باریک نقطوں کی طرف بھی کیا کرتا ہے؟ اشارہ کرتا ہے۔ اب جب مہمان ہمارے گھر میں آ گیا تو دونوں کے لیے ہمارا دین حکم رکھتا ہے، یعنی ایک میزبان کے لیے ہے اور ایک مہمان کے لیے، کیونکہ ہمارے یہاں بہت سی باتیں جو ہیں وہ واضح نہیں ہیں، اس لیے مشکل ہے۔ ورنہ جو شریعت کے احکام ہیں، شریعت کے احکام تو رحمت ہے انسان کے لیے، لیکن کیونکہ ہمیں اصلاً شریعت کا اصلی حکم ہمیں پتہ نہیں ہے۔ ہمارا دین کہتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ کسی کو مہمان بناتے ہیں، بلاتے ہیں، دعوت دیتے ہیں اسے، خود وہ دعوت کی بنیاد پر آیا ہے تب، کیونکہ آپ نے اس کو دعوت دی ہے اور وہ مہمان بن کر کے آیا ہے، تو ہمارا دین کہتا ہے کہ کیونکہ آپ نے دعوت دی تھی لہٰذا اس کے دعوت میں آپ کیا کریں؟ اچھا سے اچھا کیا کریں؟ خیال رکھیں۔ لیکن فرض کریں ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی مہمان بغیر اطلاع کے اچانک آ گیا، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے ایمرجنسی کا معاملہ ہے، اگرچہ آج کل تو انسان کے لیے بہت سی سہولیات ہیں، انسان اگر یوں بھی کسی کے گھر جا رہا ہے، مثلا ایک بھائی دوسرے شہر میں اس کا بھائی رہتا ہے، وہ اس کے یہاں جا رہا ہے تو اس کو پہلے سے اطلاع کر دینا چاہیے کہ میں آ رہا ہوں، کیونکہ آج کل وسائل کیا ہیں؟ موجود ہیں، لیکن پہلے زمانے میں تو سب مسائل موجود نہیں تھے، لہذا روایت یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی انسان کسی کے یہاں بغیر بتائے آ گیا، اچانک پہنچ گیا 10 بجے رات میں، تو اب ہمارا دین کیا کہتا ہے؟ ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ جو گھر میں اس وقت ہے وہ اس کو پیش کرو، جو بھی اس وقت موجود ہے وہ اس کو آپ پیش کر دیجیے۔ پھر ہاں صبح بہترین ناشتہ کرائیے، کل دوپہر میں بہترین کھانا کھلائیے۔ اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ یہ ظلم ہوتا ہے کہ پتہ چلا ایک خاتون بیچاری کھانا پکا کر کے سب کو کھلا چکی ہے، اب 11 بجے رات میں مہمان وارد ہو گیا۔ اب ہم کیا کرتے ہیں کہ اس خاتون پہ کہ جس کے لیے کا سونے کا وقت آ چکا ہے، جو مثلاً شام کا کھانا بنا کر کے تھک چکی ہے، پورے گھر والوں کو کھلا چکی، اتنی محنت کر چکی، پورے دن اس نے کام کیا ہے، اب ہم کیا کہتے ہیں کہ مہمان آ گیا ہے، اب الگ الگ ڈشیں بنوا رہے ہیں اس سے، تو یہ ایک طریقے سے ظلم ہے۔ ہمارا دین یہ کہتا ہے، اور مہمان کو بھی یہ سمجھنا چاہیے، وہ برا نہ مانے کہ 11 بجے رات میں جب آپ اچانک بغیر بتائے ہوئے پہنچے ہیں، تو ہمارا دین ان سے بھی کہتا ہے کہ ان کو بھی برا ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب دیکھیے تکلف نہیں ہونا چاہیے، اس لیے ہمارے دین میں یہ ہے کہ لا تکلفوا للضیف، اپنے کو مہمان کے لیے زحمت میں مت ڈالو۔ ہم نے کہا نا کہ اگر انسان نے بلایا ہے تو کیونکہ خود بلایا ہے، تو اس لیے دین یہ کہتا ہے کہ آپ اس کے بہتر سے بہتر کیا کریں؟ پذیرائی کریں۔ لیکن دوسری طرف سے یہی دین کہتا ہے کہ اگر اچانک آیا ہے، بغیر بتائے ہوئے آیا ہے، تو اس وقت جو ہے وہ پیش کرو۔ جیسے ہم نے کہا رات میں 11 بجے آ گیا تو جو ہے بنا وہ اس کو کھلایا جائے، اب اس کے بعد صبح دیکھا جائے گا، صبح اس کے چائے نشان کیا کی جائے گی، دعوت دی جائے گی۔ لیکن انسان کو بہرحال دین بیلنس میں گفتگو کرتا ہے، وہ کسی ایک کا فیور نہیں کرتا ہے، وہ میزبان کا بھی فیور کرتا ہے، مہمان کا بھی فیور کرتا ہے۔ لہٰذا ایک طرف سے ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ آپ اپنے مہمان کا خیال رکھیں، لیکن دوسری طرف سے مہمان کے اوپر بھی کوئی ڈیوٹی لگاتا ہے، کہتا ہے مہمان سے کہ آپ اپنے میزبان سے فرمائشیں نہ کریں۔
یہ عجیب روایت ہے. میزبان سے کہتا ہے ہمارا دین کہ اس کا خیال رکھو، لیکن مہمان سے یہ کہتا ہے کہ وہ اپنے میزبان سے فرمائش نہ کرے. کیوں نہ کرے؟ کہا اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی ایسی فرمائش کر بیٹھے جو جس کے پورا کرنے کی اس کے اندر کیا ہے، سکت نہیں ہے. نتیجے میں کیا ہوگا، وہ اپنی ذلت محسوس کرے گا کہ فلاں چیز صاحب نے ہم سے یہ فرمائش کی اور میں وہ فرمائش پورا نہیں کر سکا، کیونکہ ہمیں اس کے حالات پتہ نہیں ہے. لیکن دین دونوں طرف سے بیلنس کی بات کر رہا ہے. اس سے کہہ رہا ہے کہ مہمان کا خیال رکھو، دوسری طرف سے مہمان سے کہہ رہا ہے کہ آپ صاحب خانہ سے فرمائشیں نہ کریں. البتہ فرمائشیں نہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب آدمی انسان گمسم کا لڈو کھا لے اور کہے کہ بھائی مولانا صاحب نے کہا تھا کہ مثلا انسان کو چاہیے کہ فرمائش نہ کرے، اب وہ ٹوائلٹ بھی نہیں پوچھ رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں. نہیں، یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان کو ٹوائلٹ لگا تو وہ کہیں گے بھائی کہاں پہ ٹوائلٹ بنا ہوا ہے میں جانا چاہتا ہوں. یہ نہیں ہے فرمائش میں. فرمائش کا مطلب ہے کہ انسان کوئی ایسی چیز مانگ رہا ہے کھانے میں یا مثلا پہننے میں یا لیٹنے میں فرمائش کر رہا ہے. مثلا فرض کرا کہ مجھے اے سی کے کمرے میں لیٹاؤ، بولتا ہے تو گھر میں اے سی نہ ہو تو وہ کہاں سے لائے گا آپ کے لیے؟ تو فرمائشیں نہ کرو. بلکہ ہم نے دیکھا روایت میں اس کے لیے لفظ ملعون استعمال ہوا ہے. کہا یہ مہمان ملعون ہے جو اپنے میزبان سے کیا کر رہا ہے، فرمائش کر رہا ہے. خوب ہمارے اگر اس روایت پر ہم دیکھیں تو ہمارے یہاں بہت سے مسائل بڑے پیچیدہ ہو جائیں گے. آج لوگ بارات لے کے جاتے ہیں تو بارات بعد میں لے جاتے ہیں، پہلے کیا کرتے ہیں، فرمائشیں کرتے ہیں، ہمیں یہاں ٹکاؤ، ہمیں یہاں رکاؤ، ہمارا یہ کرو، ہمارا وہ کرو. تو یہ بارات جو ہے وہ رحمت کی بارات نہیں ہے، یہ لعنت کی بارات ہے. کیونکہ یہ مہمان پہلے سے میزبان سے کیا کرتے ہیں، فرمائش کرتے ہیں کہ ہمیں یہاں ٹکانا ہے، ہمیں یہاں رکانا، ہمیں یہ کھلانا، ہمیں ایسا کرنا، ہمیں ویسا کرنا. ہمارا دین کہتا ہے کہ میزبان تمہارا خود خیال رکھے لیکن تمہیں فرمائش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اسی لیے ہم بعض بارات کو رحمت کی بارات نہیں کہہ سکتے ہیں جہاں پہلے سے فرمائش کی جا رہی ہو کہ ہمیں 3 اسٹار ہوٹل میں جو ہے وہ ہماری بارات ٹکائی جائے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ مہمان فرمائش کر کے جا رہا ہے اور یہ حدیث کے مطابق کیا ہے، ملعون ہے. تو یہ بارات بھی کیا ہوگی، لعنت کی بارات ہوگی. تو ایک ملعون بارات سے جو نتیجے نکلیں گے وہ بھی لعنت زدہ ہوں گے. ایک رحمت والی بارات سے جو نتیجے نکلیں گے وہ بھی رحمت والے ہوں گے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان سب چیزوں کا خیال رکھیں. لہذا ایک آخری بات، اور یہ حدیث ہے امام، یہ بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے کہ آپ فرماتے ہیں لا یتکلفن احد لضیفہ ما لا یقدر. آپ فرماتے ہیں کہ کسی کو بھی نہیں چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کے لیے ایسا تکلف کرے جو اس کی قدرت سے باہر ہے. یہاں بھی ایک باؤنڈری طے کر رہا ہے ہمارا دین. کہہ رہا ٹھیک ہے مہمان کا ہم نے جو کہا ہے کہ خیال رکھو، تو خیال رکھنے کا مطلب کیا ہے، اپنی بساط سے اوپر جا کر کے خیال رکھنا نہیں ہے. جو تمہاری طاقت میں نہیں ہے اس سے بڑھ کر کے اس کا خیال نہیں کرنا ہے. اصل اللہ جو ہے وہ اپنے احکام انسان کی طاقت کے اندر رکھتا ہے. آپ دیکھیں کہ پروردگار یہ کہتا ہے کہ میں نے جو تمہارے اوپر احکام لاگو کیے ہیں وہ تمہاری قدرت کے اندر ہیں، اور اگر قدرت تم نہیں رکھتے ہو تو وہ احکام بھی ہمارے لیے نہیں ہے. قدرت سے ذات سے باہر ہمارے اوپر کوئی حکم لاگو نہیں کیا گیا. مگر فرض کریں اللہ نے کہا نماز پڑھو کھڑے ہو کر کے، تو کھڑے ہو کر کے آپ کب نماز پڑھ سکتے؟ جب کھڑے ہونے پر آپ قادر ہیں. لیکن اگر ایک انسان کے پیر میں بیماری ہو گئی، پریشانی ہو گئی، وہ کھڑا نہیں ہو سکتا ہے، تو وہی خدا کیا کہتا ہے، کہتا ہے کہ جب تم کھڑے نہیں ہو سکتے ہو لہٰذا بیٹھ کے پڑھو. اس کا مطلب کیا ہوا، یعنی جہاں تک تمہاری قدرت ہے وہیں تک ہمارا کیا ہے. تو مہمان نوازی میں بھی اللہ کا یہی حکم ہے کہ آپ اپنے مہمان کو اپنی حیثیت کے مطابق اس کا کیا کریں، خیال کریں. اپنی حیثیت سے باہر جا کر کے اس کا خیال نہ کریں. پتہ چلا کہ آپ کی قدرت نہیں دی، آپ کی طاقت اتنی نہیں ہے، لیکن آپ نے کیا کیا، تو یہ تکلف ہے. دیکھیے مہمان نوازی اگر اللہ کے حکم کے مطابق ہو تو رحمت ہے، لیکن اگر انسان اپنی شان اور شیخی کے لیے کام کرنے لگے
اور تکلفات میں پڑ جائے تو پھر یہی چیز اس کے لیے کیا بن جاتی ہے؟ مصیبت بن جاتی ہے. یہ آپ نے کیا ہے، اللہ نے نہیں کیا ہے. اللہ تو یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کی طاقت کے دائرے میں جتنی بہتر مہمان نوازی ہو سکتی تھی وہ آپ کریے. آپ کی جو حیثیت ہے اس میں آپ بہتر طریقے سے مہمان نوازی کر سکتے ہیں وہ کریے، اس میں آپ کمی نہ کریے. لیکن آپ اپنی حیثیت سے، آپ اپنی طاقت سے زیادہ جا کر کے مہمان نوازی کر دیں تو یہ آپ کے لیے بھی مصیبت ہے اور دوسروں کے لیے بھی کیا ہے؟ مصیبت ہے. لہذا ہم اسی اعتبار سے بھی آ کر کے اپنے بہت سے اجتماعی پروگرام کو بھی دے سکتے ہیں، نہ صرف فردی مہمان بلکہ کبھی ہوتا ہے کہ ہمارے اجتماعی مہمان ہوتے ہیں. جیسا کہ ہم نے مجلس کیا، لوگوں کو دعوت دی، تو یہ ہمارے کیا ہیں؟ اب فردی مہمان نہیں ہے. یہ مطلب ہوتا ہے کہ کوئی ہمارا بھائی ہمارے گھر آ گیا، یہ ایک فردی مہمان ہے. ایک مرتبہ ہم نے اپنے گھر میں مجلس کی، ایک مرتبہ ہم نے اپنے گھر میں دعا کا پروگرام رکھا اور ہم نے لوگوں کو بلایا. اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ اپنی حیثیت سے بڑھ چڑھ کر کے ہم نے کیا کیا؟ نہیں، آپ کی جو حیثیت ہے اس کے مطابق آپ کیا کریے؟ پروگرام کیجیے. یا مثلا شادی کو لے لیجیے، آپ کے یہاں بارات آ رہی ہے، آپ اپنی حیثیت کے اندر رہ کر کے آپ ان کی جو خدمت کر سکتے ہیں وہ کریں. ہمارا دین کہتا ہے، یہ نہیں کہتا کہ آپ ان کے لیے اپنے آپ کو کیا کریں کہ جو آپ کی طاقت سے باہر ہے. وہاں آج ہماری سماج میں جو شادیاں مہنگی ہو گئی ہیں اور جس کی بنیاد پر لوگ پریشان ہیں، اس کا نتیجہ یہی ہے کہ ہم حکم شریعت سے باہر چلے گئے ہیں اور انسان قرض لے رہا ہے، انسان اپنی زمین بیچ رہا ہے، تب جا کر کے وہ کیا کر رہا ہے؟ سماج کے ان مہمانوں کا کہ جو شرعی کانسیپٹ کے مطابق مہمان بھی نہیں ہیں. دین یہ نہیں کہتا کہ آپ جو ہے وہ 200 لوگوں کو بارات میں لے کر کے جائیے، یہ کہاں دین نے کہا ہے آپ سے. لیکن آج ہمارے سماج میں کیا ہو رہا ہے کہ حلوائی کی دکان پہ دادا کا فاتحہ چل رہا ہے. اب کیونکہ خرچ تو لڑکی والوں کو کرنا ہے، لہٰذا لڑکے والے وہ سوچتے ہیں کہ جتنے لوگ بھی مل جائیں بارات میں سب کو لے کے چلے جائیں. تو دین نے یہ کانسیپٹ تو آپ کے لیے نہیں دیا تھا. اور اس کے بعد جو ہے آپ یہ ساتھ میں یہ بھی فرمائش کرتے ہیں کہ فلاں جگہ ٹکایا جائے، فلاں جگہ ٹکایا جائے. یہ ایک عجیب المیہ ہے کہ بارات میں آپ بلا رہے ہیں، اس کے بعد دوسرے کے یہاں مہمان بنا رہے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے ارے آپ کو اپنے مہمان کو اگر بلانا ہی تو آپ اپنے ولیمے میں بلائیے، جہاں چاہیے ٹھہرائیے. لیکن ہوتا یہ کہ ولیمے میں نہیں بلاتے، بارات میں بلاتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے سارے فرمائشیں لڑکی والوں کے سر پہ کیا کر دیتے ہیں؟ من دیتے ہیں. اور اس کی وجہ سے وہ بیچارہ اور بوجھ کی طرح کیا ہو جاتا ہے؟ دب جاتا ہے. ہمارا دین کہتا ہے نہیں، چاہے انفرادی اعتبار سے مہمانی ہو اور چاہے سماجی اعتبار سے مہمانی ہو، وہ مہمانی ایسی ہونی چاہیے جو انسان کی قدرت اور طاقت سے باہر جا کر کے نہ ہو، بلکہ جو انسان کی حیثیت ہے، جو انسان کی قدرت ہے، اسی کے دائرے میں اسے چاہیے کہ وہ بہتر طریقے سے اپنے مہمانوں کی مہمان نوازی کرے. اس لیے میزبان کو چاہیے کہ وہ مہمان کا خیال رکھے اور مہمان کو چاہیے کہ وہ میزبان کی عزت اور حرمت کا کیا کرے؟ خیال رکھے. کیونکہ دین یک طرفہ نہیں ہے، دین دو طرفہ ہے. اگر دونوں لوگ دین کے احکام کی رعایت کریں گے تو مہمان نوازی جو ہے وہ زحمت نہیں ہوگی بلکہ رحمت ہوگی. اور ایسی مہمان نوازی جو ہے وہ رزق کا بھی سبب بنے گی اور گناہوں کی بخشش کا بھی سبب بنے گی. آئیے ہم ائمہ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے مہمان نوازی میں دین کے احکام کی پابندی کریں تاکہ ہمارے رشتے بھی بہتر ہو سکیں اور اللہ نے جو اس کے ثواب رکھے ہیں وہ بھی ہم کیا کریں؟ حاصل کر سکیں. مہمان کی خود خدمت کرنا ثواب ہے، لیکن آج انسان خود ثواب نہ لے کر کے سارا ثواب ویٹر کو دے رہے ہیں. خود کھڑے رہتے ہیں، مہمانوں سے کوئی سروکار نہیں ہے. تو حقیقت میں دین یہ کہہ رہا تھا کہ آپ مہمانوں کی خدمت کریں گے تو آپ کو ثواب ملے گا. نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ آپ ویٹر خدمت کرتے ہیں تو اس مہمان کی خدمت کا صلہ تو ویٹر کو ملنا چاہیے. ہمیں
ہمیں کیا ملے گا جب ہم نے ان کی کوئی خدمت نہیں کی ہے؟ تو دین کہتا ہے کہ خود مہمان کی کیا کرو، خدمت کرو۔ آئیے سنت ائمہ کو زندہ کریں اور اپنی زندگی کو خوشگوار بنائیں، اپنے رشتوں میں مٹھاس پیدا کریں، تاکہ یہ دنیا بھی جنت کا نمونہ بن جائے۔